الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبدی ان یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان کہ میرا کوئی امتی بھی جب میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو اس کا پڑھا ہوا درود میں خود سنتا ہوں حیث کان، وہ جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے سے بھی پڑھے، تو مطلقاً ارشاد فرمایا، کوئی قید ذکر نہیں کی کہ مدینہ سے پڑھے یا مکہ سے پڑھے، مدینہ کے مضافات سے پڑھے یا مکہ کے قرب و جوار سے پڑھے یا سعودی عرب میں پڑھے تو سنوں گا، حیث کانا، کوئی قید نہیں کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پڑھے، بالغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بعد وفاتی کا، آقا جب آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو پھر بھی سنیں گے؟ فرمایا نام بعد وفاتی ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل الاجساد انبیاء، کیا میرے صحابہ ظاہری وفات کے بعد بھی سنتا رہوں گا، کیونکہ رب تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر رب نے حرام کر دیا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسی سے آگے پچھلا حصہ اتنا ہی ہے کہ انتاکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام ہے۔ میں فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، اور یقیناً خوش بھی ہوتے ہوں گے کہ ان کا کوئی امتی غلام جو ہے جب ان کی ذات پر درود پڑھے، اور یہ اس قدر بابرکت وظیفہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی وظیفے اور عبادت میں شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، لیکن درود و سلام ایسا وظیفہ ہے کہ یہ عبادت کرنے والا کرتا رہے، شیطان اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو کتنی یہ بہترین عبادت اور کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاوّل، ربیع الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت والا مہینہ۔ الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنی روح کو تازگی بخشتے ہیں، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یقیناً باعث رحمت ہے۔ ان کی عبادات، ان کے اقوال، ان کی کرامات کا ذکر کرنا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی کرامات ان کے زمانہ سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ چلی آ رہی۔ بعض اولیاء ہوئے اپنے وقت میں مشہور تھے، بعد میں کسی کتاب میں کسی نے ذکر کر دیا، کسی نے نہیں کیا،
ایسا ہوتا رہا ان کی کرامتوں کا، ان کی بایوگرافی کا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آج تک تواتر کے ساتھ کہ آپ کے حوالے سے آپ کی سیرت کے متعلق جو سب سے مستند ترین کتاب ہے بہجت الاشرار، اس میں ہر روایت جو ہے وہ پوری چین کے ساتھ نقل کی گئی. جیسے حدیث روایت کی جاتی ہے اس کی چین کا ذکر ہوتا ہے کہ ان فلان کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اسے فلاں نے بتایا اور اس نے فلاں کو یہ کرتے دیکھا. اس انداز سے آپ کی بایوگرافی اور آپ کی کرامات، آپ کے میریکل جو ہے اس میں مینشن کیے گئے ہیں. مستند ترین کتاب، اور اس میں ایسی ایسی کرامات آپ کی ذکر کی گئی ہیں. بعض اوقات ہمیں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ کرامت یا معجزہ نہیں ہوتا. تو خلاف عادت اور خرق عادت، خلاف عقل بات جب سرزد ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت کا ثبوت خود قرآن سے بھی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے بلقیس کو دعوت دینی تھی لیکن اسے اپنا معجزہ بھی دکھانا تھا. تو آپ نے اس وقت وہ ملکہ تھی، اور وہاں سے تفاسیر میں ہے کہ جہاں سلیمان علیہ السلام تھے وہاں سے 800، بعض روایتوں میں 900 اور بعض جگہوں پہ 1700 کا ذکر ہے کہ اتنے میل وہ دور تھی اس کا محل. اور اس کے محل کو 7 تالے لگے ہوئے تھے. 7 تالوں کے اندر 7 لاکھ کے اندر اس کا تخت پڑا ہوا تھا. تو جب آپ نے اس کی طرف دعوت بھیجی اور وہاں سے چلی تو آپ نے چاہا کہ اس کو اپنا معجزہ بھی دکھایا جائے. تو اپنے جتنے درباری تھے آپ کی بارگاہ میں تھے تو ان کو کہا، چونکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرند چرند ہر مخلوق جو تھی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی. تو آپ نے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت، ایک بڑا خبیث جن بولا، بہت طاقت والا تھا، کہتا ہے میں لاؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہتے ہیں آپ کا یہ جو جتنی ٹائمنگ ہے دربار کی، یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی اتنی اس کی طاقت کہ وہ 800-900 میل کا فاصلہ کہہ رہے 2-3 گھنٹے میں طے کر لوں گا. اور تخت بھی وہ کہ 40 آدمی نہ اٹھا سکتے تھے اسے، اور اتنے تالوں کے اندر پڑا ہوا، تالے بھی توڑنے ہیں اور وہاں سے اٹھا کر لانا بھی ہے. تو کہہ رہے 3-4 گھنٹے میں اتنی وہ دورانیہ ڈیوریشن بنتی تھی ان کے دربار جو لگتا تھا. تو کہا کہ 3-4 گھنٹے میں لے آؤں گا، یہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ شخص بولا اور کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے وہ تخت میں لاؤں گا. اور کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں گا. اب یہ وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور یہ نبی نہیں ولی ہے. تفسیر سعدی علی الجلالین، جلالین تفسیر کا یاشی، اس کو بھی تفسیر سعدی کہتے ہیں. تو تفسیر سعدی میں لکھا ہے کان من اولیاء اللہ تعالی، کہ وہ شخص جو بولا تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی تھا. تو جن تو کہہ رہے 3-4 گھنٹے میں لاؤں گا، 800-900 میل کا فاصلہ تخت اٹھا کر طے کر لوں گا. اور اللہ کا ولی کہہ رہا ہے قبل ان یرتد علیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں. اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات، یہ ثابت ہے قرآن سے کہ اللہ کے اولیاء سے کرامات کا صدور ہوتا ہے. تو یہ تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جس کو تفسیر سعدی میں اللہ کا ولی کہا، گویا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا.
اس کی طاقت اتنی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو 7 تالوں کے اندر مکفل تھا، جس کو 40 لوگ نہ اٹھا سکتے تھے، آنکھ جھپکنے سے پہلے نہیں آیا۔ تو جو سلیمان علیہ السلام کے آقا ہیں، ان کے صحابی کی کیا شان ہوگی؟ ملفوظات توکل شاہ انبالوی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری بھی تھے۔ سامنے سے کافر آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہوگی، قبر کے معاملات ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس طرح قیامت برپا ہوگی، یہ معاملات ہوں گے، تو میں تو ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو ابو ذر غفاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ وجد میں آ گئے اور جلال میں آ گئے کہ یہ کافر کس طرح سامنے کھڑا ہو کر انکار کر رہا ہے کہ نہ میں یہ قبر کے معاملات مانتا ہوں، نہ حشر کے معاملات مانتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت دے دیں تو ابھی سارے قیامت کے حالات اپنی ہتھیلی میں سے دکھا دوں۔ ابھی اگر آپ اجازت دیں تو اپنی ہتھیلی میں سارے قیامت کے حالات سے دکھا دو کہ یہ انکار کرتا ہے۔ تو صحابی رسول کی طاقت کتنی ہے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی طاقت یقیناً بڑی ہے کہ وہ اتنے میلوں سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا، لیکن وہ تخت موجود تھا۔ ایک وہ معاملہ کہ جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا، تو رسول خدا کے صحابی کی یہ شان ہے کہ جس چیز کا بھی عدم ہے، ایگزسٹ ہے ہی نہیں، وہ چاہے تو وہ بھی دکھا سکتا ہے۔ اتنی شان ہے آقا علیہ السلام کے صحابی، اور یقین آپ کی امت کے اولیاء جو ہیں یہ پہلی امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب تعالیٰ نے ایسی شانیں عطا کی ہیں، ایسی شانیں عطا کی ہیں کہ ولادت سے پہلے ہی آقا علیہ السلام خود آ کر ان کے والد صاحب کو بشارتیں سناتے ہیں۔ جس رات ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام ان کے والد گرامی کے خواب میں آئے اور آ کر کہا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی محبوب اللہ و محبوبی وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشان فی الانبیاء والرسل۔ کہ ابو صالح رب تعالیٰ تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا، ایسا بیٹا جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، محبوب اللہ، وہ رب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء میں اور اقطاب میں ایسی ہے جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں میں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان، ایسا مرتبہ رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان سے پھر ایسی کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک تو وہ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے کہ وہ ولی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس قدر مجاہدات ریاضتیں کی ہیں اور وہ مقام پایا کہ پھر آپ نے برسر منبر یہ بیٹھ کر کہا کہ قدمی حاضہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ کیسی شان ہے، فرما رہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اولیاء کی گردنیں اور غوث پاک کا قدم، اور جس نے اس پر اپنی گردن کو جھکایا رب تعالیٰ نے ان کے مرتبے میں بلند کر، اور رب تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا کی، ایسی شان عطا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا جو آپ کی بارگاہ میں شاگرد رہتے تھے کہ جاؤ اس شہر کے جتنے بھی عیاش لوگ ہیں، شرابی ہیں، معاذ اللہ بدکاری کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، آج ان سب کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ کیسی ولی کی شان ہے کہ حکومت بھی ہے، خلیفہ کا دور بھی ہے، لیکن اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ پکڑ کر میری بارگاہ میں لے۔ آپ کے شاگرد گئے، جا کے جو چور ملا جو مشہور تھے کہ یہ بدکاری کرتا ہے، یہ معاذ اللہ شرابی ہے، جتنے گناہگار تھے پکڑ کر لے آئے۔
جب لے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا انتظام کیا ہوا. اللہ اکبر اللہ. جب وہ آگے دعوت پر کھانے بیٹھ گئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے. اے مالک و مولا یہ گناہگار ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, تیری نافرمانی کرنے والے ہیں, یقیناً تو ان سے ناراض ہوگا, لیکن اے مالک و مولا آج ان کو نہ دیکھ, یہ دیکھ کہ کس نے ان کی دعوت کی ہے, میری التجا قبول کر لے اور ان سب کے دل پھیر دے کہ یہ سارے کام چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ کر جھک جائیں. روایت میں موجود ہے کہ حضور غوث پاک کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ جو چور آیا تھا, زانی آیا تھا, شرابی آیا تھا, فاسق و فاجر آیا تھا, جب پلٹا تھا اللہ کا ولی بن کے گیا. یہ ہمارے غوث پاک کی ایسی شان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ رستے میں جا رہے ہیں تو ایک شخص دور کہیں رستے میں کھڑا ہے, تو دور سے اس نے دیکھا تو بہت اس کو اٹریکشن محسوس ہوئی, بڑی دلکشی دور سے دیکھ کر تو چھپنا شروع کر دیا. وہ کسی اور کا مرید تھا تو اس کے دل میں آیا کہیں ان کو میں نے قریب سے دیکھ لیا نا تو میں اپنے پیر کو چھوڑ دوں گا. اتنی ان میں کشش ہے, اتنی کو نورانی شخصیت آ رہی ہے تو کہیں مجھ سے میرا پیر نہ چھوٹ جائے. کیسا اس کا عقیدہ تھا, تو چھپ رہے. آپ جب وہاں قریب سے گزرنے لگے تو اپنی وہ نور بصارت سے دیکھ لیا کہ یہ شخص کس وجہ سے چھپ رہے, تو قریب ہو کر اسے جہاں چھپا ہوا تھا نکال کر جب نظر ڈالی دیکھا اس کا پیر تو خالی ہے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے اس شخص کو سینے سے لگایا, اسے بھی نواز دیا, اس کے پیر کو بھی نواز دیا. جی ہمارے غوث پاک کی شان ہے کہ جس کو بھی اپنے دامن میں لیا اسے خالی نہیں رکھا, اسے سب کچھ عطا کر دیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے کیسے علوم عطا کیے تھے کہ جب آپ تقریر کرتے, تفاسیر بیان کرتے تو بڑے بڑے وقت کے محدثین مفسرین آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے, جب آپ شروع کرتے کسی آیت کی تفسیر شروع کرتے تو ایک محدث دوسرے سے پوچھتا کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, دوسرا بھی کہتا ہاں, تیسری, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں تفسیر تک ایک دوسرے کہتے ہاں یہ تو ہمیں علم ہے. لیکن اس سے آگے جب حضور غوث اعظم کلام شروع کرتے اسی آیت کی 12ویں تفسیر, 13ویں, 14ویں, 15ویں, تو سارے بڑے بڑے مفسرین محدثین جو ہیں آپ کھڑے کر دیتے کہ یہ تو آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمارے علم ہی نہیں, علم میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ یہ تفسیر کیسی بیان کر رہے ہیں. اور حضور غوث اعظم پھر 40 تفسیریں بیان کرتے تھے. 11 تک تو چلتے سارے وقت کے علماء محدثین ساتھ. اور ایک دفعہ علماء سے, اس وقت کے علماء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت کوئی دوسرا وہ عبادت میں شریک نہیں ہوگا اس کا. وہ عبادت کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی دوسرا شخص وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اب اس نے قسم اٹھائی تھی, مختلف علماء کرام کو سوال بھیجا کہ کیا کیا جائے, ورنہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. بلکہ بعض روایتوں میں کچھ نے کہا تھا کہ میری بیوی کو طلاق, اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو معاملہ بڑا گمبھیر تھا. مختلف علماء کرام کے پاس جاتا رہا, بتائیں جس کا جواب دیں, کہ اس نے کہا کہ ایسی عبادت اگر نہ کروں کہ جس میں میرا کوئی شریک بھی نہیں ہوگا پوری دنیا میں, تو جس کے پاس جاتا وہ ہینڈز اپ کہ کیا جواب دے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا, سبحان اللہ, کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں اس بندے نے قسم اٹھا لی ہے کہ یہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت کوئی دوسرا ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا, ورنہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی, اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو مکہ لے جاؤ, سارے لوگوں کو روک دو, اس کو اکیلے کہو طواف کرے. جب یہ اکیلا طواف کرے گا یہ عبادت ایسی ہے کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کیسا علم ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا, کیسا علم, رب تعالیٰ نے آپ کو کیسا نوازا ہے. اور آپ نے 25 سال تک
عرب کے ریگستانوں میں، عراق کے ریگستانوں میں مجاہدات کیے ہیں، 7 دن 14 دن 21 دن، اور سال سال کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ارادہ کر لیتے کہ جب تک رب نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر وہ ظاہری اسباب بنتے، خضر علیہ السلام کھانا لے کر آتے، خضر علیہ السلام لے کر آتے کہ عبد القادر تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تجھے میری قسم کھانا کھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قسمیں دے دے کے کھلاتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کتنی بڑی بشارت فرما گے، مجدہ سنا گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجاہدات کیے تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ اب مسند پر بیٹھو، لوگوں میں تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے 72 وعدے لیے، یا مالک و مولا میری یہ بات بھی مانی جائے، یہ بات بھی مانی جائے۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے قبول کیے، کہا کہ عبد القادر ٹھیک، تیری جتنی یہ باتیں ہیں ہماری بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 باتیں ان میں سے یہ تھی کہ میں نے عرض کی مالک و مولا میرا کوئی مرید توبہ کرنے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، اور دوسری بات کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعائیں، یہ التجائیں بھی قبول کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی میرے سلسلے میں آئے گا، جو بھی میرے سلسلے میں آئے گا، قیامت تک میں اس کا ضامن ہوں، وہ توبہ کر کے مرے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ سے نسبت، آپ کے تو اگر مدرسے سے کسی کو نسبت ہوگی، آپ کے گھر کے کھانے سے، یا کسی نے آپ کی زیارت کر لی تو پھر بھی آپ کا ایسا مقام تھا۔ ایک شخص حاضر خدمت عرض کی، عالیجہ ہمارے قریب قبرستان میں ایک تازی قبر بنی ہے، ایک شخص کو دفن کیا، تو وہ آہ بکا کرتے ہیں، روتے لگتے ہیں، اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہماری بیت تھا؟ تو کہتا حضور یہ تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس آنے والوں میں تھا؟ عرض کی کہ نہیں، معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ کبھی ہمارے گھر کا کھانا کھایا، کبھی لنگر غوثیہ کھایا ہو؟ وہ کہتا ہے حضور ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ مراقبے میں گئے، اپنے سر انور کو جھکایا، جب جھکا کر اٹھایا تو ہیبت و جلال کا سما تھا، انوار چہرہ سے چھلک رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں فرشتوں نے کہا ہے کہ اے عبد القادر، ایک دفعہ اس شخص نے آپ کو دیکھا تھا اور دل میں اچھا گمان کیا تھا، اسی کی برکت سے رب نے بخش دیا کہ دیکھ کر دل میں اچھا گمان کیا۔ تو کیسی شان ہمارے پیر اور مرشد اعظم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیوں نہیں ہمیں بھی انہی کے دامن میں چھپ جانا چاہیے۔ تو آج بھی اگر ہم ان کے سلسلے میں چاہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے مرید بن جائیں، تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ کے سلسلے ہی میں بیعت کرتے ہیں کہ جو بھی اتاری بنتے الحمدللہ وہ غوث اعظم کا پکا غلام بن جاتا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت جب بیعت کرواتے ہیں تو یہی ساتھ پڑھواتے بھی ہیں کہ کل بروز قیامت بھی حضور غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ الحمدللہ اگر ہم وہ فضیلتیں پانا چاہتے ہیں، اگر ابھی تک کسی پیر کے بیعت نہیں ہوئے تو آپ کو یہ کامل و اکمل مشورہ ہے کہ میری اہل سنت کی بیعت ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے، عشق رسول بھی ملے گا، خوف خدا بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، اور انشاءاللہ سنتوں کے پیکر بن جائیں گے الحمدللہ۔ اور یہ سارے جذبے پانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کو آوازیں دے رہا کہ آؤ اپنی زندگیاں سنوار لو، اپنی آخرت سنوار لو، اپنی اولاد کو سنوار لو۔ اور الحمدللہ یہی جذبہ دینے کے لیے، یہی فکر لیے، اسی فکر کو عام کرنے کے لیے جہاں بریڈ فیلڈ BD1 میں ہر جمعہ رات کو 8 بجے سنتو برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، 8 سے لے کر 10 تک، تو 2 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکالیں، اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نکالیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے، کیسا عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ